अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 25th पारे का आगाज करेंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करते हैं कि आप हमें अपनी तौफीक अता करें कि हम लोग जो भी अहकामात इसमें पढ़ रहे हैं इसको हम अमल में ढाल सकें। सबसे पहले एक दुआ कर लेते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। आमीन या इलाही आमीन। आज हम 25th पारे का आगाज कर रहे हैं, तो उससे पहले हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि हमने लास्ट पारे में बहुत खूबसूरत अहकामात पढ़े थे, जिसमें सबसे खूबसूरत बात यह थी कि जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि जो उससे तौबा करता है, अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि उसके तमाम गुनाह अल्लाह सुब्हाना ताला माफ कर देते हैं। अब फिर इतनी बड़ी बात कि जो फरिश्ते अल्लाह सुब्हाना ताला का अर्श पकड़े हुए हैं और वो फरिश्ते जो उनके इर्द गिर्द घेरा डाले हुए हैं, वो भी उस इंसान के लिए जो तौबा करता है उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, और न सिर्फ उसके लिए करते हैं बल्कि उसके वालिदैन के लिए, उसकी औलाद के लिए और उसके घर वालों के लिए। अल्लाह अकबर! इतनी बड़ी खुशखबरियां थी। और यही बात अल्लाह सुब्हाना ताला देखें, अब आगे जितने पारे अब आगे हम इंशाल्लाह जाएंगे, आप ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला की वहदानियत पे कि शिर्क ना करो, अल्लाह सुब्हाना ताला एक है। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला अपना कैसे तारुफ करवाते हैं बार बार कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात पे रोब दबदबा जैसे आ जाता है कि ओ माय गॉड, मेरा रब जिसने मुझे पैदा किया है, जो मेरा मालिक है, जो मेरा खालिक है, जो मेरा मुदब्बिर है, उसने मेरे लिए क्या क्या चीज़ें पैदा की हैं। अब फिर हम शुक्र अदा नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है कि देखें, शुक्र के बारे में या सब्र के बारे में आप एक चीज़ देख लीजिए कि जब कभी गम का सब्र होता है ना, वो बहुत आसान होता है। मैं ऑलवेज ये कहती हूँ कि उसमें बंदा अपने रब की तरफ चला जाता है। लेकिन जब खुशियाँ अल्लाह सुब्हाना ताला अता करता है, जब उसकी दुआएँ कबूल हो जाती हैं, कई दफ़ा तो आप देखें कि ये होता है कि बच्चों के फॉर एग्ज़ाम्पल रिश्ते नहीं आ रहे, बेटा है या बेटी है, माएँ रो-रो के दुआएँ करती हैं, तहज्जुदों में भी जागते हैं, रोते हैं, दुआ करते हैं कि अब इस मुश्किल को ख़त्म कर दे, ये जो एक पर्दा है हटा दे, इसका रिश्ता अच्छी जगह पे आ जाए। और जैसे ही अल्लाह सुब्हाना ताला नवाज़ देते हैं, फिर हम ऐसी-ऐसी हरकतें करते हैं कि उसी रब को नाराज़ कर देते हैं। वो शादी जिस पे हमें ये होता है कि हमने सारों को मनाना, इवन अपने नौकरों को भी हम खुश रखने की कोशिश करते हैं कि घर में खुशी है तो उनको भी खुश करें, और दूर दराज के रिश्तेदार जो कभी नाराज हो गए तो उनको भी मनाने चले जाते हैं। लेकिन जिस रब ने वो अता की होती है उसको नाराज कर देते हैं। लेकिन अब इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जैसे हम अंडरस्टैंडिंग हमारी हो रही है कुरान के साथ, हम खुद एक दफ़ा हमने अपनी ज़ुबान में समझ लिया। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता करना कि क्योंकि अभी हमारे पास टाइम इतना कम होता है, पूरा पारा हमने 1 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश हो रही होती है। तो हम दुआ करते हैं कि इसके बाद हम तफ़सील के साथ इसको जान सकें, एक-एक अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म की डेप्थ को समझ सकें, हम तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सीख सकें, और इंशाअल्लाह आप लोग कुरान मेरी ज़िंदगी यूट्यूब में जब आप देखते रहेंगे, तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको तजवीद के साथ भी कुरान पढ़ा सकूँ, और साथ में जो भी आपको डिटेल करवा सकूँ, ताकि आप लोग और भी एन्जॉय करें। क्योंकि ये सफ़र इतना खूबसूरत है कि जितना आप डूबते जाएँगे, उतनी एम्प्टीनेस लगेगी, आपको लगेगा कि अभी तो कुछ भी नहीं आया। और एक हंगर इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। अल्लाह करे कि वो हंगर हमें पैदा हो जाए, ताकि हम अपने फिर तो इतना मज़ा आएगा कि ना तो बोरियत का एहसास, ना फिर ये होता है कि मुझे कोई देखे, ना आप किसी को की तवज्जो चाहते हो, ना आपको कोई बस ये दिल चाहता है कि मुझे अल्लाह का पैगाम समझ आ जाए और मैं किसी तरह से ये पैगाम जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचा सकूं। और इंशाल्लाह आप देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला इसमें हमें क्या कहते हैं कि क़यामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाता है। कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि क़यामत का इल्म जो है वो किसी को भी नहीं पता, ये गायब की बात है कि कब इसका वक्त आएगा और कैसे हो जाएगा। हाँ, उसकी अलामात अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में बय्यना बयान कर दी, जो आप पिछले सिपारों में पढ़ते आ रहे हैं कि अचानक आ जाएगी, लुकमा मुंह के अंदर अभी नहीं जाएगा, जैसे हाथ लेके जा रहे होंगे तो क़यामत आ जाएगी, बाजार में चल रहे होंगे क़यामत आ जाएगी, वसीयत का मौका नहीं मिलेगा क़यामत आ जाएगी। जैसे बताने का ये मकसद है कि इतनी अचानक क़यामत हो जाएगी, तो फिर तौबा का कब मौका मिलेगा ना। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि हर रोज तौबा करता रहे,
और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये आयत को देख के इतनी हैबत अल्लाह सुब्हानहू तआला की और इतना रोब दबदबा आता है। और जो फल अपने शगुफ़ों में से निकलते हैं और जो मादा रहम से हमल से होती है और जो बच्चा वो जनती है, सबका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला को होता है। अब देखिए जब से आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से और क़यामत तक के ज़माने में आप देखें कि जो फल अपने शगुफ़े से निकलता है और जो मादा अपना हमल जो उसके पेट में होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को सब पता है। और आप देखिए कि ना सिर्फ आप इंसानों को छोड़ के आप देखिए कि बाकी सब चीज़ें आप देखिए, चूंटियाँ देखें, इसके अलावा परिंदे देखें, जानवर देखें, मच्छर देखें, आप हर हर लेवल पे जाके देखें कि हर औरत जब वो मादा जो होती है वो बच्चा जनती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को सब पता है। और अल्लाह कहते हैं और जिस दिन अल्लाह ताला इन मुशरिकों को बुलाकर दरियाफ्त फरमाएगा कि मेरे शरीक कहाँ हैं? वो जवाब देंगे कि हमने तो तुझे कह सुनाया कि हम में से कोई इसका गवाह नहीं है, कि क़यामत के दिन सब मुकर जाएँगे, सब इनकार कर देंगे कि हमें नहीं पता था, तो अल्लाह क्या दिलों के हाल नहीं जानते होंगे? और अल्लाह कहते हैं और ये जिनकी परस्तिश इससे पहले किया करते थे, वो इनकी निगाहों से गुम हो जाएँगे और उन्होंने समझ लिया कि अब इनके बचाव का कोई ज़रिया नहीं है, कि मतलब वहाँ डर के उनको पता होगा कि अब बचत की कोई उम्मीद नहीं, तो झूठ बोल देंगे। भलाई के मांगने से इंसान थकता नहीं है। भलाई के मांगने से जब हम दुआ करते हैं तो आप देखिए हमारी दुआएँ क्या होती हैं। भलाई मांगते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इंसान जो है वो थकता नहीं है। और अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे तकलीफ उसकी तरफ से कभी पहुँच जाती है, तो मायूस और नाउम्मीद हो जाता है। जो मुसीबत उसे पहुँच चुकी, इसके बाद अगर हम इसके रहमत का मज़ा चखा दें तो कह उठता है कि इसका तो मैं हकदार ही था और मैं तो ख़्याल नहीं कर सकता कि क़यामत कायम होगी, और अगर मैं अपने रब के पास वापस गया भी तो यकीनन मेरे लिए इसके पास बेहतरी है। यकीनन हम इन कुफ़ार को इनके अमाल से खबरदार करेंगे और इन्हें सख्त अज़ाब का मज़ा चखाएँगे। और जब हम इंसान को अपना इनाम अता करते हैं तो वो मुँह फेर लेता है और फिर किनारा कश हो जाता है, और जब हम मुसीबत उसके ऊपर कभी डालते हैं तो फिर लंबी चौड़ी दुआएं करने वाला बन जाता है। जरा देखिए, ये ऐसे नहीं लगता? अपने नाम के साथ लगा के देखिए कि क्या ये मुझे नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे। हर एक अपने साथ लगा के देखे कि जब तो अच्छे वक़्त आते हैं, तो हम ऐसा होता है कि बस ठीक है, ये तो हम हमारा हक है, तो हम अल्लाह की इबादत में भी बुख़ल कर जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कभी कोई आज़माइश आती हो, तो फिर तो हमारी दुआएँ और हमारी नमाज़ें और हमारे रोने और हमारा सब कितना लंबा होता है, तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं पता? असल में अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अच्छे वक़्त भी दिखाता है, जो कि ज़्यादातर अच्छा वक़्त होता है, तो अच्छे वक़्त में अल्लाह को शुक्र करके मना लेना चाहिए, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो आज़माइश ना डाले, क्योंकि अल्लाह अपने मोमिन बंदों को इस तरह से नहीं आज़माता। और फिर अल्लाह कहते हैं कि आप कह दीजिए कि भला ये तो बताओ कि अगर ये कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आया हुआ हो, तो फिर भी तुम ना मानो, तो फिर क्या इससे बढ़कर कौन बहका हुआ होगा जो मुखालफत में अल्लाह सुब्हानहू तआला के इतनी दूर चला जाए। और अनकरीब हम इन्हें अपनी निशानियां आफाक आलम में भी दिखाएंगे और खुद इनकी अपनी जात में भी दिखाएंगे। देखिए हमारी जात में निशानियां नहीं आती हैं अल्लाह की, कितने मुझसे होते हैं। अचानक हम कहते हैं कि ओह माय गॉड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसे कैसे हो गया। हैरत नहीं हो जाती कभी कोई ऐसी चीज हमारे साथ हो जाती है कि हम हैरत ज़दा हो जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनकी अपनी जात में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझसे दिखाते हैं, यहाँ तक कि इन पर खुल जाए कि हक यही है कि आपके रब की हर चीज से वाकिफ होना काफी नहीं है। यकीन जानो कि ये लोग अपने रब के रूबरू जाने से शक में हैं। और याद रखो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ का अहाता किए हुए। असल मामला ही ये है ना। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये यकीन मानो कि ये लोग अल्लाह के रूबरू जाने से शक में हैं। उनको ये लगता है कि वहाँ जाके पता नहीं, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी के आदी होते हैं कि किसी को दे दिला के काम करा लेंगे। तो वहाँ भी क्या वो ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे भी कोई ऐसी सिफ़ारिश कर देगा तो निकल जाएँगे, शफ़ाअत हो जाएगी तो निकल जाएँगे। दुनिया में हम भले जो मर्ज़ी करते रहें। यही यही गलतफ़हमी इंसान को तबाह कर देती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी खूबसूरत आयात से हमें बार-बार समझा रहे हैं कि हम अपनी इस्लाह कर लें।
اور یہ सूरत इतनी खूबसूरत थी। अब देखें इंशाल्लाह अगली सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत अश-शूरा हम पढ़ेंगे, जिसमें देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें और क्या अहकामात देते हैं। शूरा का मतलब होता है मशवरा करना आपस में। और अब देखिए कि इसके बारे में कि हम जब भी कोई काम करते हैं, हमें कैसे मशवरा करना चाहिए, किन लोगों से। आपको याद है कि जंग ओहद में जिन सहाबा से ने दरा छोड़ा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो सारे जंग थी वो उसका पलटा पूरा चेंज हो गया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप इनको माफ कीजिए, ना सिर्फ इनको माफ करें, देखिए सहाबा के दर्जात आप देखें कि ना सिर्फ उनको माफ करें बल्कि आप उनके लिए मगफरत की दुआ भी करें। और फिर उसके साथ कहा कि इनसे मशवरा भी करें, क्योंकि मशवरा इंसान किससे करता है? जिसको वो अपने बहुत क्लोज समझता है ना, जिसको उसको पता होता है कि ये मुझे मशवरा ठीक देगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि इनसे अपना दिल खराब नहीं करना, बल्कि इनसे अपने मशवरा भी करना है। और अब देखिए इस सूरत में ये सूरत मक्की सूरा है और इसमें 53 आयात है और 5 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ मुक़त्तात हैं, आइन सीन कॉफ। ये एक सूरा है जिसके अंदर 2 दफा हरूफ मुक़त्तात आए हैं। और अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला जो जबरदस्त है और हिकमत वाला है, इसी तरह तेरी तरफ और तुझसे पहले लोगों की तरफ वही भेजता रहा। आसमान की तमाम चीजें और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, और वो बरतर और अजीम है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार आपको ये सेंटेंस आपको याद हो गया होगा कि कहते हैं आसमान और जमीन में जो कुछ भी है वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की मलकियत है। अल्लाह बादिश है, अल्लाह रब है, वो सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। आपने पहले पढ़ा कि अल्लाह ने कहा इंसान तुझे नहीं पता कि उनकी तस्बीह कैसी है, वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने झुके। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि कुरान को, इस कलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहाड़ों पे पेश किया, और उन्होंने खशियत इलाही से उनका ये हाल था कि उन्होंने ये बोझ उठाने से इनकार कर दिया, और इंसान ने इस बोझ को उठा लिया। क्यों उठाया था? क्योंकि उसको इतना खूबसूरत, उसने जन्नत देखी, उसने वो वादे देखे कि जो इंसान नेक होगा, जो अल्लाह की बातों को मानने वाला होगा, जो मोमिन होगा, जो मुत्तकी होगा, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने इनामात देगा। और फिर भूल गया उसके बाद। अब आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े और तमाम फरिश्ते अपने रब की पाकी तारीफ के साथ बयान कर रहे हैं और जमीन वालों के लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। खूब समझ रखो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही माफ फरमाने वाला और रहमत करने वाला है। और जिन लोगों ने इसके सिवा दूसरों को अपना कारसाज बना रखा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला इन पर निगरान है और आप इनके जिम्मेदार नहीं हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना परेशान होते थे, इतनी दुआएं मांगते थे, लंबे लंबे रुकू सुजूद करते थे और क़याम करते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि आप क्या अपने आप को हलाक कर लेंगे? आपका काम सिर्फ इनको मेरा पैगाम देना है, फिर मैं और मेरा बंदा जानेंगे कि क्या करना है। आप बस मेरा पैगाम देते रहें। और इसी तरह हमने आपकी तरफ अरबी कुरान की वही की है, ताकि आप मक्का वालों को, इसके आसपास के लोगों को खबरदार कर दे और जमा होने के दिन से जिसके आने में कोई शक नहीं डराए। देखिए बार बार क़यामत का दिन, द डे ऑफ जजमेंट का अगर डर हमारे अंदर होगा तो हम अपने दुनिया में हम अपना कदम फूंक फूंक कर उठाएंगे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें आखिरत का यकीन है लेकिन यकीन नहीं है। हमें पता है क़यामत है, लेकिन हमें यकीन नहीं आता ना उस तरह से। जब हमें ये यकीन होगा कि क़यामत होगी, हमने अपने रब के सामने हाजिर होना है, हम जो कुछ यहाँ पे कर रहे हैं उसका जवाब देना है। इधर करामन कातिबीन एक एक चीज लिख रहे हैं, वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने उस दिन जुबानें बंद हो जाएंगी, मुंह बंद हो जाएंगे। उस दिन हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारे इर्द गिर्द सब चीजें गवाही देंगी, बोल उठेंगी। उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बोलने की ताकत अता करेंगे। तो फिर अगर हमें ये यकीन हो जाए कि ये सब कुछ होगा, तो फिर दुनिया में ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमारे अमल चेंज ना हो। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात समझना है। देखिए आज उर्दू में कुरान पढ़ रहे हैं, फिर तो दिल को लगेगी ना ये बात कि अब मैंने जानना है कि इस कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिर मुझे क्या कह रहे हैं। ये कुरान मेरे लिए नाजिल हुआ है, ये मेरी पर्सनल किताब है, मुझे जानना है। देखिए कभी ऐसा होता है ना कि आप जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा हमारा दिल कैसे काम करता है, हमारे फेफड़े कैसे काम करते हैं, हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं, हमारे किडनीज कैसे काम करती हैं।
تو شوق کیسے آتا ہے؟ جب مجھے یہ شوق ہوا تھا تو میں نے پڑھنا یہ شروع کیا کہ میں پہلے جانوں کہ میرے اندر کا سسٹم کیسا ہے، اس کو پہچانتے ہوئے میں اپنے رب کی شان کو پہچانوں کہ کیا کیسے ایک دماغ دیکھیں، آپ اس کی پکچر دیکھیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، کیسے وہاں سے حکم ملتا ہے۔ ایک تو ہمارے پاؤں کے آخری حصے میں بھی جا کے درد ہوتی ہے اگر ہمیں کبھی کوئی چیز چھپ جاتی ہے، کس طرح سے وہ حکم دیتا ہے اور ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے اور جا کے ادھر خارج کراتا ہے، اس طرح کر کے کہ اس کو پتہ ہے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے انسان کو بنایا۔ وہ رب جو اتنا بڑا رب ہے، ہمیں اس کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا، ہم اتنے چلاک بنتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو میرا اللہ ہے نا، اس نے مجھے کچھ نہیں کہنا۔ ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں چیزوں کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جمع ہونے کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ڈرا دے، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں نا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کو چن لیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ کیا ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہوا، اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے جوڑے بنائے ہیں اور چھپاؤں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سننے اور دیکھنے والا ہے، آسمان اور زمین کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ دیکھیں، دین ہمیشہ سے ایک رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی بات پہ عمل کرنا ہے، لیکن شریعت بدلتی رہی ہے کیونکہ اس کے حالات کے مطابق جو بھی نبی آئے تھے، جب لوگوں نے بعد میں اس میں چینجز کر دی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو نئی شریعت دی اس میں ان چینجز کو ہٹایا اور اس وقت کے مطابق نئی چینجز جو بھی دی تھی۔ دین ہمیشہ ایک رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا اور جو بذریعہ وحی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دی، اور جس کی تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اور اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ بلا رہا ہوں، تو ان مشرکوں کو بتا دیں کہ یہ چیز، اس پہ عمل اگر نہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی نہیں چھوڑیں گے، اور ان کی صحیح رہنمائی بھی کرتے رہو۔ ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد کی وجہ سے۔ اور اگر آپ کے رب کی بات اس وقت تک مقرر نہ ہوئی ہوتی جو پہلے سے قرار پائی ہوئی تھی، تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو جاتا۔ دیکھیں، یہ بات بھی آپ نے کتنی دفعہ پڑھی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر پہلے سے فیصلہ تقدیر کا نہ ہوا ہوتا تو جو یہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کب کا ان کو ختم کر چکا ہوتا۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت ہم کو امید دی کہ تقدیر کا فیصلہ جو ہے وہ پہلے لکھ چکے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کا جو ہتھیار دیا ہے، جب ہم دعا مانگتے ہیں خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو قبول کر لیتا ہے تو وہ تقدیر کے فیصلے بھی بدل دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تقدیریں تو دنیا آسمان بننے سے 50,000 سال پہلے لکھتی گئی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ لکھی تھی نا کہ کیا انسان نے کرنا ہے کیا نہیں۔ لیکن دعا کا ہتھیار دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دعا جو ہے وہ آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اور اب تو اتنے خوبصورت دن ہیں، اتنی خوبصورت راتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے رو رو کر مانگے، اللہ ہمیں ضرور عطا کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اللہ سنتے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں اور جن لوگوں کو اس کے بعد کتاب دی گئی وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔
بس آپ لوگوں کو اسی طرح بلاتے رہیں اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی خواہشوں پر مت چلیں اور کہہ دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان سب پر ایمان ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم میں ناانصافی نہ کروں۔ ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیے سورت میں کتنی دفعہ ہم یہ بات پڑھے ہیں کہ آخر ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور وہی ہمیں ہمارا حساب کرے گا اور ہمارے اچھے اعمال کا بدلہ ادھر دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ لیکن پھر یاد کر لیجئے کہ جس کا حق نہیں دیا ہوگا اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ مظلوم کو یہ اختیار دے گا کہ وہ اپنا حق جب لینے آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس بندے کے نامہ اعمال سے اس کی نیکیاں نکال کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اگر کوئی حق لینے آ گیا تو اس کے گناہ اس کی نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے، اور وہ بندہ جو اتنی خوشیوں کے ساتھ جائے گا تو میں نے تو آج تک کوئی نماز قضا نہیں کی، حج نہیں چھوڑا ہوا، مطلب اپنے فرائض پورے کیے ہوئے، روزے رکھے ہوئے، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا۔ وہاں پہ اگر آپ انسانوں کے حقوق ادا نہ کیے کر کے جائیں گے، لوگ حق لینے آ جائیں گے۔ تو ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ دیکھیں ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے حق مانگنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں کہ میرے لیے یہ نہیں کیا، مجھے یہ نہیں دیا، میرے بچوں نے آگے سے یہ کر دیا، خاوند نے یہ کر دیا، فلانی میری ساس نے مجھے یہ کہہ دیا، نندوں نے یہ جواب دے دیا۔ ہر وقت ہمیں اپنے گین کرنے کا، ہمارا اپنا کیا حق ہے اس کی فکر رہتی ہے، لیکن ہم نے کیا دینا ہے اس کا حساب کا کوئی فکر نہیں ہے، جس کا حساب دینا ہے۔ تو یہ سارے اگر اپنا حق لینے آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی، ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا۔ اب دیکھیں بار بار قرآن کی بات آ رہی ہے، اب آپ نے عہد کر لینا ہے کہ اس رمضان کے بعد میں اس کتاب کو ایسے سمجھوں گی جیسے میں اپنی ذات کو سمجھتی ہوں۔ میں اون کرنا شروع کر دوں گی اس کتاب کو کہ مجھے پتا ہوگا کہ میرے رب کے احکامات کیا ہیں، اور پھر اللہ سے میں مدد مانگوں گی کہ اس قرآن کو میری ذات پہ نازل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اور ترازو بھی اتاری ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور آپ کو کیا خبر، شاید کہ قیامت قریب ہی ہو، اور اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے مانتے ہی نہیں ہے۔ جو اس کو قیامت کو مانتے نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی عمل نہیں کرتے، ان کو زیادہ جلدی پڑی ہوئی ہے کہ آخر کب آئے گی، روز روز ہمیں سناتے ہو۔ اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ قیامت آئے گی، انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑتے جھگڑتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزیاں عطا کرتا ہے، اور وہ بڑی طاقت والا ہے اور بڑے غلبے والا ہے۔ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلب کرنے والا ہو ہم اسے بھی کچھ نہ کچھ دے دیں گے، اور لیکن اس شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر چکے ہوتے۔ دیکھیں پھر وہی بات آ گئی کہ اگر تقدیر میں یہ دن کا فیصلہ نہ لکھا ہوتا کہ قیامت کب آئے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کب کا فیصلہ کر دیا ہوتا۔ یہ اکثر ایسا نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ اتنی برائیاں آ گئی، اتنی فحاشی آ گئی، اتنی لوگ یہ کر رہے ہیں، کیسے ایسے ہو سکتا ہے، قیامت کیوں نہیں آ جاتی، قیامت کیوں نہیں ٹوٹ جاتی؟ جواب ہے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر فیصلے کا دن مقرر نہ ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کب کا فیصلہ کر چکے ہوتے۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے۔ یہی بڑے فضل کی بات ہوگی، یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق نیک عمل کیے۔ تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں مگر محبت اور رشتہ داری کی۔ جو شخص کوئی نیکی کا کام کرتا ہے ہم اس کے لیے نیکیوں میں اور بڑھا دیتے ہیں،
بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت قدر کرنے والا ہے۔ یہاں پہ جو ہم نے یہ پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کہو کہ لیکن رشتہ داری کا تو خیال کریں، کہ جب وہ تنگ کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے تھے، قرآن پہ بلیو نہیں کر رہے تھے، تب مشرکین مکہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والے اور جو نیک لوگ ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کی دعائیں سنتا ہوں اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا کر بھی دیتا ہوں، اور کفار کے لیے تو سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ تو زمین پر فساد برپا کر دیتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے پورا باخبر ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی ہے جو کارساز و قابل حمد و تعریف ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش ہے اور اس میں جانداروں کا پھیلانا، اور اس پر بھی قادر ہے کہ جسے چاہے وہ جب چاہے ان کو جمع کر لے۔ اور اتنی خوبصورت اب یہ آیا ہے، آپ اس کو یاد کر لیجئے تاکہ ہمارا یہ کانسیپٹ ایک اچھے سے کلیئر ہو جائے کہ جب کبھی ہم پہ کبھی کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کبھی مصیبت آتی ہے، تو ہمارا رویہ اس وقت کیا ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، کہ جو بھی پہنچتی ہے تمہیں کوئی بھی مصیبت، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت سے گناہ یوں ہی تمہارے معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کتنا بڑا سبق ہے کہ جو مصیبت تمہیں اے انسان پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور ہمیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس کی سب سے چھوٹی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کے جو محکوم لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے انڈر لوگ ہوتے ہیں، ہمارے انڈر کون ہے؟ ہمارے کچھ نوکر ہوں گے، یا پھر ہماری اولاد ہے آف کورس، اور یا پھر اگر ہم کسی آرگنائزیشن میں کام کریں یا کہیں جاب ایسی کریں کہ ہمارے انڈر کوئی لوگ ہیں تو وہی ہمارے انڈر ہو سکتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ان کو ان کا نافرمان بنا دیتے ہیں۔ جب کبھی ایسا ہو کہ اولاد نافرمانی کر رہی ہے یا آپ کے انڈر جو لوگ ہیں نافرمانی کریں، فوراً رجوع اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ فوراً معافی دے دیں گے انشاءاللہ، اور فوراً جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں وہ اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ جائیں گی۔ اور اللہ آگے کیا ہمیں بتا رہے ہیں، اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو سکتے ہو، تمہارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی کارساز ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے، تو مدد تو اللہ سے ہی مانگنی ہے نا۔ اور پھر دریا میں چلنے والی پہاڑ جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندر پر رکی رہ جائیں، یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں، یا انہیں ان کی کرتوتوں کے باعث تباہی کر دے۔ وہ تو بہت سی خطائیں یوں ہی درگزر کر دیتے ہیں، اور تاکہ وہ لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں اور معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ وہ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیا کے لیے کچھ یوں ہی سا اسباب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہے اور پائیدار بھی ہے، اور ان کے لیے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے یہ پڑھا نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں، غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، ایک دوسرے سے مشورہ کر لیتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام پر کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جب ان ظالم اور زیادتی کرتے ہیں اور جب ان پر ظلم اور زیادتی ہو تو صرف بدلہ لیتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے۔ بدلہ لینے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تم بدلہ لے سکتے ہو تو ضرور بدلہ لو، لیکن اس سے بڑھ کر نہیں کرنا، اور اللہ کہتے ہیں اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے، جتنی کسی نے برائی کی اتنی ہی برائی سے دیتے ہیں، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور دیکھیں جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو، اللہ اکبر، وہ اپنی شان سے، جس کو ہماری اوقات کیا ہے، ہم کسی کو دیں بھی تو ہم کیا دے سکتے ہیں، ہم کسی سے مانگے بھی تو کیا مانگ سکتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا اجر اس کے ذمہ آ جاتا ہے تو اس کی تو شان ہی دیکھیں کیا ہوگی۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے ہیں،
اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے، مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے، تو ایسے لوگوں پر الزام کوئی نہیں ہے، وہ لے سکتے ہیں۔ یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کرے اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو شخص صبر کر لے، جو صبر کر لے اور معاف کر دے، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور جسے اللہ بہکا دے اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں۔ وہ تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن سب لوگ یہ دیکھیں گے کہ ظالم لوگوں پر جب عذاب ہوگا کہ ان کے پاس واپسی کی کوئی امید نہیں ہوگی، اور تو دیکھے گا انہیں کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، مارے ذلت کے جھکے ہوئے ہوں گے، اور کن آنکھوں سے، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ چور آنکھوں سے دیکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے دیکھ رہے ہوں گے، اور ایمان والے صاف کہیں گے کہ حقیقی ضیاءکار وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ دیکھیں، آپ خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈال دیا۔ دیکھیں، میں اکثر ایسی آیت جب پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمی کو جو ذمہ داری دی تھی نا کہ گھر کا قوام بنایا تھا، وہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو اکثر ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک درجہ بڑی فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی، وہ دیکھیں اس پہ بوجھ کتنا بڑا ڈال دیا۔ اس کو جواب دہی دینی ہوگی نا کہ وہ قوام جو ہے، اس کے گھر والے، اس کے بچے اور اس کی بیوی کا ایکٹ کیا ہو رہا ہے، وہ دینی طور پہ کیا کر رہی ہیں اور کیسے کر رہی ہیں۔ اگر وہ ان کی بے دینی پہ اوکے ہے تو اس کو تو جواب دینا پڑے گا نا آگے جا کے۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، ان پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہوں گے، ان کی کوئی مددگار نہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے الگ ان کی امداد کر سکے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنے رب کے حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے۔ تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی، نہ چھپ کر کہیں چھپ سکو گے۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگ جاتا ہے، اور اگر انہیں اس کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ کتنی خوبصورت دیکھیں یہ آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا جلا کر بیٹے یا بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کو بانجھ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ اس کے بعد میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں پھر ایک امید ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دعا کا ہتھیار ہے ہمارے پاس، کہ اگر تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا ہے تو دعا تو اس کو ہٹا سکتی ہے نا۔ اور وہ بات ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ ہمیں اسی قرآن نے سکھائی ہے۔ اللہ سے دعا کریں، جن جن کے اولاد نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی کو اس مشکل میں نہ آزمائے، اور وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے۔ بے شک وہ بدتر ہے اور حکمت والا ہے۔ اور اسی کی طرف ہم نے آپ کی طرف اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا کرتے ہیں۔ دیکھیے آج آپ قرآن سن رہے ہیں نا، آپ دیکھیے کہ یہ آپ سوچیں ذرا کہ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ اللہ کا کلام سن رہے ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اپنا کلام کسی کو نہیں سناتے ہیں۔ جن کے دلوں میں ایسی چیز ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے اٹھا دیتے ہیں اس کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں لوگوں کو اور ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک آپ راہ راست پر ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں آسمان اور زمین کی ہر چیز ہے۔ دیکھیں پھر وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کے اندر ہم بھی تو ہے نا، اس کا مالک صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ وہی قیامت کے دن اس کا سوالوں کے جواب پوچھ لے گا سارے کے سارے، اور آگاہ رہو کہ سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
کچھ یہاں پہ نہیں واپس رہنا، سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ بہت خوبصورت صورت تھی۔ انشاءاللہ اب ہم ایک اگلی صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں اتنی پیاری اب چھوٹی چھوٹی صورتیں آ رہی ہیں اور اس میں اتنے خوبصورت پیغام ہے۔ ایکچولی یہ ہے کہ اگر ہماری توحید پکی ہو جائے گی نا، جب اللہ سے محبت پکی ہو جائے گی تو سب کچھ ہمارا راستے جو ہوتے ہیں نا، جیسے پزل ایک ہوتا ہے، ہم جوڑ رہے ہیں ادھر کا ادھر لگا رہے ہیں، اور جیسے ہی توحید پکی ہوتی ہے سارے پزلز اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آپ کا وہ حال ہو جاتا ہے کہ میں سانس بھی لوں تو میں اللہ کی مرضی کی، میں سانس بھی لوں تو ایسے لوں کہ میرا رب اس سے خوش ہو جائے۔ ہر سانس اللہ بن جاتا ہے، ہر سانس سے اللہ کی آواز نکلتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا وہ مقام ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اب سورت زخرف مکی سورہ ہے، اس میں 89 آیتیں ہیں اور اس میں 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین، اور قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ دیکھیں کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، آپ نے کتنی آیات میں دیکھا کہ یہ کتاب حق ہے۔ اس کے اندر جتنے احکامات ہیں، کس کے لیے احکامات ہیں؟ ہمارے لیے ہیں۔ اور کن کے لیے اتارے گئے؟ ہم ہی جب نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں جانیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے رب نے کیا کہا ہے؟ قیامت کے دن جا کے کیا کھڑے ہو کے کہہ دیں گے کہ نہیں آیا تھا؟ اب دیکھیے ہماری زبان ہم سیکھتے ہیں نا، ابھی فار ایگزامپل انگلش ہے، ہماری زبان نہیں ہے، ہم نے سیکھی ہے نا، اس میں عبور بھی حاصل کر لیا، لیکن کیا اتنا ہمارے دماغ میں یہ چیز کیوں نہیں آتی ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے؟ اس زبان کو سیکھیں، اور اس انگلش تو ہم نے ویسے ہی سیکھ لی تھی نا، اس کو تو ہم اس شوق اور اس ذوق سے سیکھیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ پہ 10 نیکی ملتی ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس پہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں بندے پہ، اس کو دیکھنے سے آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ تو اس کلام کو نہ سیکھیں تو کتنی بڑی، میں کہتی ہوں کہ انسان کو کیا کہنا چاہیے، لفظ بھی نہیں سمجھ آتے ہیں کہ کتنی بڑی ہماری کمزوری ہو جاتی ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر وہی کہتے ہیں کہ دعا مانگے، مدد مانگے کہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کتاب کی حکمت کو سمجھے، اس پہ عمل کرنے والے بن جائے، آمین ثم آمین۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ، اسی لیے میں جو آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ عربی زبان ہے تو اس کو سیکھیں ہم لوگ، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم سمجھ لو۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اب ہم یہ زبان ہماری نہیں ہے تو ہماری نہیں ہے تو ہم نے سمجھنی نہیں ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سمجھو اب اس کو، یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بڑی بلند والی اور حکمت والی کتاب ہے۔ ایسی کتاب کو کیوں نہ سمجھے؟ اور پھر کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے ہیں، جو نبی ان کے پاس آیا اور لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، پھر ہم نے ان میں سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا اور اگلوں کے لیے مثالیں بنا دی۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً یہی جواب دیں گے کہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور اس نے تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم اس پہ راستہ پا سکو، اور اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، اور پس ہم نے اس میں مردہ شہر کو آباد کیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بارش کی اگزامپل دیتے ہیں نا، کہ مردہ شہر تھا، اس میں بارش ہوئی، کس طرح سے پودے نکلتے ہیں ادھر، کس طرح سے وہ پھل نکالتے ہیں، کیسے سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو قیامت سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح سے بارش ہوگی تو سب انسان جو ہیں وہ جیسے پودے نہیں اگتے ہیں، اسی طرح سے اپنے قبروں میں سے اگ آئیں گے، نکل آئیں گے باہر۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر سوار ہوا کرو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ۔ اور پھر جیسے ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، جہاز میں جاتے ہیں یا کہیں بھی سفر میں نکلتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا بھی ہمیں سکھائی کہ جب اطمینان سے بیٹھ جاؤ تو پھر دعا کیا کرو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، کہ پھر یہ مانگا کرو اور کہو کہ پاک ذات ہے اس کی جس نے
इसे हमारे बस में कर दिया, हालाँकि हम इसको काबू करने की ताकत नहीं रखते थे। कि अब देखिए गाड़ी में बैठ के जब हम ये दुआ पढ़ते हैं तो कितना सुकून हो जाता है ना, कि फिर डर ही नहीं लगता, कि क्योंकि गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी कभी भी हमारी ब्रेक्स ऐसे हो सकता है कि एकदम से फ़ेल हो जाएँ, कोई आके हमें मार दे, या हमारी गाड़ी चलाने के तरीका ठीक ना हो। तो हम पहले अल्लाह से दुआ दुआ करें कि जिस सवारी पे हम बैठे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर आप इसको अपने काबू में ना रखेंगे, तो हमारे तो इख्तियार में नहीं है। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अपने इख्तियार में कर लेते हैं। और फिर अल्लाह कहते हैं कि और बिल यकीन हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और उन्होंने अल्लाह के बाज़ बंदों को उसका जुज़ ठहरा दिया। यकीनन इंसान बड़ा खुला नाशुक्रा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मखलूक में से बेटियां तो खुद रख ली और तुम्हें बेटों से नवाज दिया। हालांकि इनमें से किसी को जब इसकी खबर दी जाती है, जिसकी मिसाल इसने अल्लाह रहमान के लिए बयान की, तो इनके चेहरे से आप पड़ जाते हैं और गमगीन हो जाते हैं कि अल्लाह की औलाद लड़की हैं जो ज़ेवरात में पलती हैं। देखिए यहाँ से पता चलता है कि औरतों को ज़ेवरों का शौक होता है, ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी कह दिया ना। और झगड़े में अपनी बात भी वाज़ेह नहीं कर सकती, यानी इतनी नाज़ुक मिज़ाज होती हैं। ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे किसी मासूम सी, नाज़ुक सी किसी लड़की की बात हो रही है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब झगड़ा होता है तो बात भी वाज़ेह नहीं करती, रोना शुरू हो जाती है ना जैसे। तो अल्लाह कहते हैं कि अब मेरे लिए तो कहते हैं कि फरिश्तों को बेटियां बना दिया, अपने लिए तो लड़के रखते हैं, कि ऐसे तो कैसा ये फैसला करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि लड़कियां अच्छी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हीं की, उनके माइंड, उनका जो सेटअप है उसके बारे में बात करते हैं कि देखो वो कैसी बात करते हैं कि जो कम दर्जे की अपने लिए चीज समझते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए मंसूब करते हैं। और उन्होंने फरिश्तों को जो रहमान की इबादत गुजार हैं औरतें करार दे रखा है। क्या इनकी पैदाइश के मौका पर ये मौजूद थे? इनकी ये गवाही लिख ली गई है और इनसे इस चीज के बारे में पूछा जाएगा। देखिए इन्होंने क्या कहा था कि फरिश्ते अल्लाह की बेटी हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये लिख लिया गया है। इनका कहना, हम कितनी बातें करते हैं, हमारी गवाहियां क़यामत के दिन नहीं अल्लाह के सामने पेश होंगी। हम तो ऐसे बात कर जाते हैं, फलां ने ये कहा, उसका ये बात, झूठी सच्ची बात, इधर से सुनी बात धड़ से उधर बता दी। अच्छा उसको बता के फिर उसको मुसीबत में डाल देते कि तुम किसी को ना बताना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब वो बेचारी का पेट भले फट जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि गवाहियां लिख ली जाएंगी, जो कुछ तुम इस दुनिया में करते हो, और अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछेगा, बाज़-पुर्स की जाएगी। और कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम उसकी इबादत ना करते, इनकी इबादत ना करते, इन्हें इसकी कुछ खबर नहीं है, ये तो सिर्फ झूठी बातें करते हैं। क्या हमने इन्हें इससे पहले कोई और किताब नहीं दी थी जिसे ये मजबूती से थामे हुए थे? नहीं, नहीं, बल्कि ये तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादों को एक मज़हब पर पाया और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। और इसी तरह आपसे पहले भी हमने जिस बस्ती में कोई डराने वाला भेजा, वहाँ के आसूदा हाल लोगों ने यही जवाब दिया। आसूदा हाल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखिए ये भी आपने बार-बार पढ़ा है कि होता क्या है कि जो लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ा नवाजा होता है या फिर बड़ा पढ़े लिखे एक तबका होता है, उनके दिमाग में अगर पढ़ा लिखा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस पढ़े लिखे के होने के साथ-साथ उनके पास हिदायत नहीं है ना, अल्लाह की किताब उनकी ज़िंदगी में नहीं खुली है, फिर वो ऐसी शिर्क करते हैं, फिर वो ऐसा जवाब आगे से देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो अपने नॉलेज को अपना खुदा बना लेते हैं ना, कि हमें अकल है, हमें पता है। लेकिन मैं आज ये बात सोच रही थी कि देखें कि आज जो कोरोना आ गया, वायरस आ गया, कितनी बेबसी होगी, कहाँ गए वो सब बड़े-बड़े डॉक्टर, कहाँ गए वो बड़े-बड़े केमिस्ट, कहाँ गए वो बड़ी-बड़ी चीज़ें निकालने वाले कि इसको ये करना है, वो करना है। कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को बेबस कर दिया कि चुप करके अब बैठो और देखो कि मेरी कुदरत क्या है। अब भी अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को ना पहचाने, और देखिए वक़्त कितना खूबसूरत है कि एक तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि देखो किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को बेबस करता है, और दूसरा महीना देखिए कितना खूबसूरत कि उसमें हमें तौबा का मौका भी मिल गया और हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला को मनाने का भी मौका मिल गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब अपनी कुदरत दिखाने पे आ जाते हैं तो इंसान को इसी तरह से बेबस कर देते हैं। और अल्लाह कहते हैं कि इसी तरह आपसे पहले भी हमने जिस बस्ती पर कोई डराने वाला भेजा, वहाँ के आसूदा हाल लोगों ने यही जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादों को एक राह पर और एक दीन पर पाया है और हम इन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। ए नबी ने आप कह दीजिए कि अगर जो मैं तुम्हारे पास इससे बहुत बेहतर दीन लेके आया और जिस पर तुमने अपने बाप दादों को पाया, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इसके मुनकिर हैं, जिसे तू दे दे। बस हमने इनसे इंतकाम लिया और देख ले झुटलाने वालों का अंजाम क्या होता है।
اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے کے لیے چھوڑ گئے تاکہ لوگ شرک نہ کریں، بلکہ ان میں سے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان اور اسباب دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق کو صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا، اور حق کے پہنچتے یہ بول اٹھے کہ یہ تو سراسر جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوا۔ مشرقین مکہ کہا کرتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے سردار طائف میں دیکھو اور ادھر مکہ کے اندر بھی قریش میں بھی اتنے بڑے سردار ہیں، تو ان کے اوپر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی، ان کے اوپر کیوں نہیں آئی ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کے رب کی رحمت کی تقسیم پر یہ جھگڑ رہے ہیں؟ اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ بھی اتنی خوبصورت آیت ہے، اس کو بھی اب غور سے دیکھیے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں خلاصہ، یہ میری فیورٹ آیت ہے، میں اکثر یہ درس میں بھی کوٹ کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو وہ جو کافر ہے نا، کیونکہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، کوئی دنیا چاہیے، پیسہ چاہیے، کاروبار میں ترقی، دن رات پاگلوں کی طرح لگ جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو ان کے گھروں کو سونے کا بنا دیتا، وہ سیڑھیاں جس پہ چڑھتے ہیں چاندی کی بنا دیتا، وہ تکیے مسندوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اس کو ایسا بنا دیتا، لیکن اس لیے کہ مومن لوگ دیکھ کر کہیں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہے، کہ اتنی حقیر دنیا ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی یہ اپنے اللہ کو بھول گئے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں میں تو چاہوں کہ اتنی حقیر چیز کو ان کے پاؤں کے نیچے ڈال دوں۔ لیکن دیکھیے پھر آگے اس آیت کو پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کیسے بیان کرتے ہیں کہ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے، مینس کہ جو مومن ہیں وہ بھی کہیں کافروں کی طرح یا جو منکر ہیں منافقوں کی طرح نہ ہو جائیں، تو رحمان کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو اللہ کہتے کہ ہم چاندی کی بنا دیتے، اور ان کے زینوں کو، ان کی سیڑھیوں کو بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کی دروازوں اور تختوں پر جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں سونے کی بنا دیتے، اور یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ آخرت میں صرف اللہ کے متقیوں پرہیزگاروں کو ملے گا، دنیا میں بھلے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں۔ اور اللہ کہتے ہیں اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں، اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا کہ کاش وہ شیطان جو ہے اس میں اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہو جاتی، یہ تو بڑا ہی برا ساتھی نکلا، کیا بس تو بہرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے، اور جو کہ کھلی گمراہی پہ ہو، بس اگر ہم تجھے یہاں سے لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تجھے دکھا دے، ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں، بس جو وہی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے، بے شک آپ کا رب حق بتانے والا ہے، اور بے شک آپ راہ راست پر ہیں، اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نصیحت ہے، اور عنقریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے، اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا کہ میں تمہارے پاس جہاں کے رب کا رسول ہوں، بس جب انہوں نے ہماری نشانیاں دیکھ لی تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، اور ہم انہیں جو نشانیاں دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا اور وہ تب بھی باز نہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو سراسر جادو ہے، ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، یقین مان کہ ہم راہ راست پر آ جائیں گے۔ اب پھر جب اس نے عذاب ان سے ہٹا لیا تو انہیں اسی وقت اپنے قول و قرار سے ہٹ گئے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں، ہم اگر دیکھ لیں گے معجزے تو ہم حق پر آ جائیں گے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ان کو دکھا دیا، پھر وہ پلٹ جاتے تھے۔ اور پھر اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہمارے پاس ہے، رائٹ؟
हमारी अपनी जिंदगियों पे अल्लाह के मुझसे नहीं जाहिर होते? आए दिन ऐसा नहीं होता कि हम कभी कहते कि माय गॉड, मैंने ये सोचा भी नहीं था, ये कैसे हो गया? अजीब सी बात हो गई मेरे साथ। तो वो मुआज़ा ही होता है ना। और हम अपनी आँख से देखते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर भूल जाते हैं, फिर अपने चक्करों में लग जाते हैं। और अल्लाह कहते हैं, और फ़िरौनियों ने अपनी कौम में मुनादी करा दी और कहा कि ऐ मेरी कौम, क्या मिस्र का मुल्क मेरा नहीं है? और मेरे महलों के नीचे क्या नहरें नहीं बहती हैं? और क्या तुम लोग देखते नहीं हो? बल्कि मैं बेहतर हूँ ये बनिस्बत इसके जो ये बेतौकीर है, मतलब इसकी कोई इज्जत नहीं है और वो साफ बोल भी नहीं सकता। अच्छा, इस पर सोने के कंगन क्यों नहीं पहनाए गए इसको? या इसके साथ अल्लाह कोई फरिश्ते ही उतार देता? उसने अपनी कौम को भला फुसलाया और उन्होंने इसी की मान ली। यकीनन ये सब नाफरमानी करने वाले थे। फिर जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया तो हमने इनसे इंतकाम लिया और सबको डुबो दिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, बस हमने इन्हें गया गुजरा कर दिया और पिछलों के लिए मिसाल बना दी। और जब इब्ने मरियम की मिसाल बयान की गई तो इससे तेरी कौम खुशी से चीखने लगी और उन्होंने कहा कि हमारे माबूद अच्छे हैं या वो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तुझसे इनका कहना महज झगड़े की गर्ज से था, बल्कि ये लोग ही झगड़ालू हैं। ईसा अलैहिस्सलाम भी सिर्फ बंदा ही है जिस पर हमने एहसान किया और उसे बनी इसराइल के लिए निशान और कुदरत बना के भेजा। अगर हम चाहते तो तुम्हारे ऐसे फरिश्ते भेज देते जो जमीन में जानशीनी करते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की अलामत है, बस तुम क़यामत के बारे में शक ना करो और मेरी ताबेदारी करो, यही सच्ची राह है। और शैतान तुम्हें रोक ना दे, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और जब ईसा अलैहिस्सलाम मोज़े लाए तो कहा कि मैं तुम्हारे पास हिकमत लाया हूँ और इसके लिए आया हूँ कि जिन चीज़ों को मैं तुम्हें दिखा सकूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इनामात क्या हैं। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरो और मेरा कहना मानो। मेरा और तुम्हारा रब फ़कत अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। बस तुम सब इसकी इबादत करो और राह रास्त यही है। फिर बनी इसराइल की जमातों ने आपस में इख्तलाफ किया। फिर ज़ालिमों के लिए खराबी है और दुख देने वाली आफत है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये लोग सिर्फ क़यामत के मुंतज़िर हैं कि वो अचानक इन पर आ पड़े और उन्हें खबर ही ना हो। इस दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ये गौर कीजिए, उस दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे सवाए परहेजगारों के, सवाए वो आपके दोस्त जो ईमान वाले हैं। इसके अलावा आपके तमाम दोस्त अल्लाह कह रहा है कि दुश्मन बन जाएंगे। और अब कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मेरे बंदो आखिर क्यों नहीं समझ आती है? ऐसे नहीं लगता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हो अल्लाह अकबर कि ऐ मेरे बंदो, आज तो तुम पर कोई खौफ व हरास है, आज तो तुम पर कोई खौफ व हरास है और ना ही तुम गमज़दा हो। जो हमारी आयतों पर ईमान लाए, जो हमारी आयतों पर ईमान लाए, उन पर कोई खौफ नहीं है। और थे भी वो फरमाबरदार मुसलमान, तुम और तुम्हारी बीवियां हशाश बशाश राजी खुशी जन्नतों में चले जाए। देखिए, इसको अंडरलाइन कीजिए। ये जो कभी होता है ना, हमारे हस्बैंड हमें ताना देते हैं कि जन्नत में हूरें मिलेंगी हम लोगों को, उनको कोई हूरें नहीं मिलनी, हमने ही हूरें बन जाना है उधर जाके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं तुम और तुम्हारी बीवियां हशाश बशाश राजी खुशी जन्नत में चले जाओगे। इनके चारों तरफ से सोने की रकाबियां और सोने के गिलासों के दौर चलाए जाएंगे। इनके जी जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे और जिससे इनकी आंखें लज्जत पाएंगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सब कुछ वहाँ मौजूद होगा और तुम हमेशा हमेशा वहाँ रहोगे। यही वो यही वो जन्नत है कि तुम अपने अमाल के बदले इसके वारिस बनाए जाओगे। यहाँ तुम्हारे लिए बकसरत मेवे हैं जिन्हें तुम खाते रहोगे। और बेशक गुनाहगार लोग अज़ाब दोज़ख में हमेशा रहेंगे। ये अज़ाब कभी भी उनसे हल्का ना किया जाएगा और वो इसी में मायूस पड़े होंगे। और हमने इन पर ज़ुल्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद अपने ऊपर ज़ुल्म किया। और पुकार पुकार कर कहेंगे कि ए मालिक, मालिक जो है वो दोज़ख के दरोगे का नाम है। तो पुकार पुकार कर कहेंगे कि ए मालिक, तेरे रब हमारा काम ही क्यों ना तमाम कर दे। और कहेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि नहीं सॉरी, और मालिक कहेगा कि तुम हमेशा इसमें रहने वाले हो। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, हम तो तुम्हारे पास हक ले आए, लेकिन तुम में से अक्सर लोग हक से नफरत करते थे। क्या उन्होंने किसी काम का पुख्ता इरादा कर लिया है? तो यकीन मानो कि हम भी पुख्ता इरादा करने वाले हैं। क्या इनका ये ख्याल है कि हम इनकी पोशीदा बातों को और उनकी सरगोशियों को नहीं सुनते हैं? यकीनन हम बराबर सुन रहे हैं, बल्कि हमारे भेजे हुए इनके पास लिख रहे हैं। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक एक बात कैसे खोल के बयान करते हैं
یہ وہ تو سرگوشیاں جو ہم بالکل ایسے کرتے ہیں کہ کسی کو پھس پھس کی آواز ایسے آتی ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سننی جا رہی ہے، اور جو کرامن کاتبین ہے وہ ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمان و زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے پاک ہے۔ اب آپ انہیں اس بحث مباحثہ اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ انہیں اس دن کے سابقہ پڑ جانے کا جس کا وعدہ دیا گیا ہے، جن کا وعدہ دیا گیا وہی آسمانوں کا معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے اور بہت سی برکتوں والا ہے، جس کے پاس آسمان اور زمین کے درمیان کی بادشاہت ہے۔ وہ قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے اور اسی کی جانب تم سب کو لوٹائے جانا ہے۔ جہاں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اور جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں، مستحق شفاعت جو ہے وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا، اور اس کا علم اللہ کو ہے۔ اور اگر آپ سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً جواب دیں گے کہ اللہ نے، تو پھر کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان سے منہ پھیر لیں اور کہہ دیں اچھا بھائی سلام، انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ الحمدللہ، بہت خوبصورت سورت تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ سورہ جو سورت دخان ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں اور کیا احکامات دیتے ہیں۔ سورہ دخان مکی سورہ ہے، اس میں 59 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین، اور قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ دیکھیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کی قسم کھا رہے ہیں۔ کیا قرآن پاک میں کتنا ایسے لگتا ہے کہ سینے کے ساتھ لگا دیں کہ یہ پورے کا پورا اندر اتر جائے کسی طرح سے، اس کا ایک ایک حرف اتر جائے، اس کا ایک ایک حکم اتر جائے، اللہ کسی طرح سے ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یقیناً ہم نے اس بابرکت رات میں اس کو اتارا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ڈرانے والے ہیں، اور اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا ہمارے پاس سے حکم ہو کر، اور ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے آپ کے رب کی مہربانی سے، اور وہی ہے سننے والا اور جاننے والا، جو رب ہے آسمان کا اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ اگر تم یقین رکھتے ہو کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان ظاہر دھوئیں والا ہو جائے گا، جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں ہوگی؟ کھول کھول کر بیان کر دینے والے پیغمبر کے پاس آ چکنے کے بعد پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی انہوں نے اس سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا تو یہ مجنون ہے۔ ہم عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ان سے دور بھی کر دیں، اگر ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں تو تم پھر اپنی اسی پہلی حالت میں آ جاؤ گے، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کریں گے، اور یقین کرو کہ ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں، جن کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو کہ میں تمہارے لیے ایمانت دار رسول ہوں، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لایا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے پھر الگ ہی ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہ گار لوگ ہیں۔ ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے
اور آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کرتے تھے اسی طرح ہوگا، اور ہم نے ان سب کو وارث دوسری قوم کو بنا دیا، اور سو ان پر نہ تو آسمان روئے اور نہ ہی ان پر ان کو زمین کو رونے کی مہلت دی گئی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو سخت رسوا گن سزا سے نجات دی جو فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی، فی الواقعہ وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا، اور ہم نے دانشتہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا اور جہان پر فوقیت دی۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات ہے کہ ان کو دنیا جہان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوقیت دی تھی، اور پھر جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی منصب پھر کیسے مسلمانوں میں ٹرانسفر کیا تھا، اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جس میں سری آزمائش تھی۔ یہ لوگ تو یہی کہتے رہے کہ آخر ہماری پہلی دفعہ جو ہم دنیا سے مر جا رہے ہیں تو ہم دوبارہ سے اٹھائے نہیں جائیں گے، اور اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا طبا کے لوگ قوم بہتر ہے اور جو ان سے بھی پہلے تھی، اور ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گناہ گار تھے۔ ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب کا طے شدہ ہے، اور اس دن کیا ہوگا کہ اس دن کوئی دوست کسی دوست کا کچھ کام نہیں آئے گا۔ دیکھیں دوسری دفعہ یہ بات آ گئی ہے کہ کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے، وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ آج کے اس پارے کے بعد آپ نے اپنے دوستوں کو ذرا دیکھنا ہے کہ آپ جن کے ساتھ رہتے ہو وہ کیسے دوست ہیں، کیا وہ آپ کو ایمان میں بڑھاتے ہیں یا ایمان میں کم کرتے ہیں؟ کیا ان کو دیکھ کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ او ہو یہ تو پتہ نہیں دنیا میں کیا کیا، ان کا فیشن دیکھو، ان کے سٹائل دیکھو، اور میں تو اس طرح سے رہتی ہوں، تو پتہ نہیں میں بھی ویسے ہی حرکتیں کرنا شروع کر دوں، اپنے آپ کو ان سے کم فیل کرنا اس لحاظ سے، اور ان کو دیکھ کے اگر آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے تو آج ہی سوچ لیجئے کہ یہ لوگ آپ کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے، آپ کے دوست۔ اور اگر آپ کا دوست ایسا ہے جو دین میں آپ سے بہتر ہے، اور وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم جو کر رہی ہو اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرو، اس سے زیادہ اللہ کو منانے کی کوشش کرو، تو اس دوست سے راضی ہو جائیں۔ وہی دوست قیامت کے دن آپ کے کام آئے گا، کیونکہ اللہ نے تو بتا دیا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک زقوم تھور کا درخت، اللہ اکبر، گناہ گاروں کا کھانا ہے، جو مثل تل جھٹکے ہے اور جو پیٹ میں کھولتا رہے گا، مثل تیز گرم پانی کے۔ اسے پکڑ لو پھر گھسیٹتے ہوئے بیچ جہنم تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ اس سے کہا جائے گا کہ جف اللہ سبحانہ تعالیٰ ربنا لا تجعلنا منہم، اسے کہا جائے گا کہ جھکتا جا، اف اللہ، پڑھا بھی نہیں جاتا کہ ایسے عذاب کی بات سن کے کہ اس دن جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم وہ دن ایسے دیکھیں، اس سے پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ یہی وہ چیز ہے جس میں وہ شک کرتے تھے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والے امن و چین کی جگہ پر ہوں گے، باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ہی جو مومن بندے ہیں ان کی باتیں بتاتے ہیں تو ایک دم سے دل کھل اٹھتا ہے کہ جو مومن بندے ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے سامنے آمنے بیٹھے ہوں گے۔ اور یہ اسی طرح ہے کہ ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے، دل جمی کے ساتھ، وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائش کرتے رہیں گے، وہاں جو موت چکھنے کو نہیں ہوگی، پہلی موت ہی ہوگی جب وہ مرے ہوں گے، اس کے بعد موت کو بھی موت آ جائے گی، اور انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزا سے بچا لیا۔ یہ صرف تیرے رب کا فضل ہوگا، ورنہ ان کے اعمالوں کا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ وہ بچ جائیں گے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ہم نے اس قرآن کو تیری زبان پر آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت کر سکے، اور اب تو منتظر رہ اور یہ بھی منتظر ہیں۔ بہت خوبصورت صورت تھی۔ اب دیکھیے کہ اگلی سورت جاثیہ میں مکی سورہ ہے، اس میں 37 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں، کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا سبق دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، حروف مقطعات،
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، الحمدللہ۔ دیکھیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کون ہے؟ جو عزیز ہے اور حکیم ہے۔ اور آسمان اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے، یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور جو کچھ روزی اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتے ہیں، زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ اب پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی آیات جنہیں ہم آپ کی راستگی سے سنا رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ بربادی اور افسوس ہے ہر اس جھوٹے گناہ گار پر جو آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنتے ہیں پھر بھی غرور کرتے ہیں اور اس طرح اڑے پھرتے ہیں کہ گویا سنا ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے۔ وہ جو ہماری آیات میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہوگی، ان کے پیچھے دوزخ ہے، اور جو کچھ انہوں نے حاصل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سب ان کو کوئی نفع نہ دے گا اور نہ ہی کچھ کام آئیں گے۔ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ سرتپا ہدایت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے بڑی سخت اور دردناک سزا ہے۔ دیکھیں آیتوں کو نہ مانا ہم کتنی دفعہ پڑھے ہیں نا، ہم کیا آیتوں کو مانتے ہیں؟ ہم نے اب اپنا دیکھنا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ ہمیں کہہ رہے ہیں تو کیا ہم ساری آیات کو مانتے ہیں؟ ہم تو اپنی کنوینئنس سے، ہاں یہ آیت پہ یقین ہے، اس یقین تو آف کورس ہمیں سب پہ ہوتا ہے، لیکن ماننے کی بات ہے نا کہ ہم کن پہ عمل کرتے ہیں اور کن آیات کو ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں کہ وہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، بس سن لیا اور پھر اس کے بعد ہم نے بھلا دیا اس کو دل سے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلے اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر بجا لو۔ دیکھیے اگر اللہ دریاؤں کو ہمارے تابع نہ کرتا تو دریا کا پانی کبھی ایسا ہوتا کہ کنارے پہ آ کے رک جاتا؟ اتنی بڑی بڑی موجیں آتی ہیں پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیتی۔ اللہ کہتے ہیں اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے۔ جو غور کرے یقیناً ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کرے جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کی کرتوتوں کا بدلہ دے دے۔ جو نیک کام کرے گا وہ اپنی ذاتی بھلے کے لیے ہے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں بھی دی تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر انہیں دنیا جہان پر فضیلت دی تھی، اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی۔ پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس میں ضد اور بحث سے اختلاف برپا کر دیا۔ یہ جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دے گا۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے ظاہر راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہش کی پیروی نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ سمجھ لیں کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور پرہیزگار کا کارساز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور نور ہے اور رحمت ہے، یہ قوم کے لیے اور اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے؟ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آج ایمان نہیں لا رہے، اپنے آپ کو اترا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اتنی محنتوں سے اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اور ان کو برابر کر دے گا؟ لا یستوون، برابر نہیں کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان کا مرنا جینا یکساں نہیں ہو سکتا، کہ وہ لوگ جو نہیں لے کے آتے، برا ہے وہ جو فیصلہ اپنے آپ سے کر لیتے ہیں۔ اور آسمان و زمینوں کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا پورا بدلہ دیا جائے اور ظلم نہ کیا جائے۔ کہ آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔
देखिए ये कितनी गौर कीजिए इस आयत पे। मबूद कौन है? पूजा जिसकी करते हैं ना, जिसको मानते हैं, जैसे बुत है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो बुत को मानता है वो क्या करता है? वो शिर्क करता है। और शिर्क का क्या होगा? क़यामत के दिन हर एक की माफ़ी हो जाएगी, सिवाय उसके जो शिर्क करता है उसको दोज़ख से नहीं निकाला जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए नबी, इसमें देखिए कितनी इतनी खूबसूरत ये आया है कि अगर हमें ये समझ आ जाए तो आज के सारे बुत हम तोड़ दें। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए नबी, कि आपने ऐसे शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है। देखिए कि माबूद कौन होता है? जिसकी पूजा की जाती है। और पूजा किसकी करते हैं? जो उस ज़माने में उन्होंने बुत बनाए हुए थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि अगर जो शिर्क करता है तो वो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कोई जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा और वो दोज़ख के अंदर होगा और वो कभी दोज़ख से नहीं निकलेगा। शिर्क की इतनी बड़ी सज़ा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया। देखिए हर ज़माने के माबूद फ़र्क थे। कुफ़ारे मक्का के माबूद जो थे, वो उन्होंने बुतों को, जो उनके नेक लोग थे, उनको बुत बनाया था और उसको कहते थे कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के फ़ेवरेट बंदे थे। अब ये अल्लाह से हमारे लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर लेगा, बीच में एक वसीला सा बनाते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आज के ज़माने का तुम्हारा क्या बुत है कि तुम्हारी ख्वाहिश नफ्स, इस पे गौर कीजिएगा और कि हमारी ख्वाहिश क्या है। कोई चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के बीच में आ जाए, वो हमारे बुत होते हैं। कि हम क्या चाहते हैं। हाँ, ठीक है, अब हम जो भी काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो मना लेंगे ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो रहीम है, करीम है, रहमान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हमें माफ़ कर देंगे। अब हमारी दुनिया में अब सारे शौक भी तो पूरे करने हैं। अब हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर करम कर ही दिया, को खुशियाँ ले आए, तो फिर तो हम फट भी जाते हैं ना। फिर ऐसी-ऐसी हरकतें करते हैं कि उस रब को नाराज़ कर देते हैं। किससे नाराज़ करते हैं? अपनी ख्वाहिश नफ्स के साथ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, गौर कीजिए इस पे, कि जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है और बावजूद समझ-बूझ के अल्लाह ने उसे गुमराह कर दिया। फिर अल्लाह गुमराह कर देता है। फिर वो सोचता है कि नहीं-नहीं, मैं जो काम करूँ, मैं तो बड़े अच्छे काम कर रहा हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने याद है कहा था कि वो शैतान को अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके ऊपर हावी कर देता है कि ठीक है, अब उसको वो खूबसूरत करके उसके अमाल दिखाता है कि तुम बड़े नेक हो, तुम बड़े अच्छे काम कर रहे हो। तो हमें ये देखना है कि हमने अपनी ख्वाहिश नफ्स को कैसे टेम कैसे करना है। देखिए दिल में ख्याल आने, उसको तो कोई मना नहीं कर सकता ना, वो तो ख्याल है, वो जब मर्जी आते जाएंगे। लेकिन हमने क्या करना है कि उस ख्याल को अमल में लाने से पहले उसको उस अल्लाह के अहकामात के मुताबिक करना है। अब मेरा दिल चाह रहा है फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यू नो ऐसे फंक्शन करना है जिसमें मैं फॉर एग्जाम्पल मेहंदी ऐसी करनी है जिसमें बच्चे हैं, तो लड़कियां लड़के क्या फर्क पड़ता है, आपस में फ्रेंड है, वो डांस करेंगे तो क्या है, अभी बच्चे हैं ना, छोटे हैं तो खैर है। ख्वाहिश नफ्स है ना कि अगर मैं सोच लूं ऐसे, तो फिर अगर ये अहकामात अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अगेंस्ट जाएंगे तो मैंने किसकी पूजा की, मैंने किसकी इबादत की, मैंने किसकी बात मानी, अपने नफ्स की। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद, ये मैं इसलिए ऐसी एग्जांपल देती हूँ कि हमारी जिंदगियों में रेगुलर एग्जांपल्स हैं, हमें जल्दी जरा समझ आ जाती है कि अपना माबूद बना रखा है और बावजूद समझ-बूझ के अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे इसे गुमराह कर दिया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसके कान और उसके दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आंखों पर भी पर्दा डाल दिया है। अब ऐसे शख्स को अल्लाह के बाद कौन हिदायत देगा? कितनी बड़ी बात है। जो कहते हैं ना सुमन बुकमन उमयुन फहम ला यअजून, तो अल्लाह, हम कहते हैं ये तो बस काफिरों के लिए, हमारे लिए नहीं है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना ले, उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ये सब पर्दे डाल दिए। और फिर इसको कौन अब हिदायत देगा अल्लाह के सिवा? अल्लाह अकबर। और क्या अब भी तुम नसीहत नहीं पकड़ते? उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी तो सिर्फ दुनिया की जिंदगी ही है, हम मरते हैं और जीते हैं और हमें सिर्फ जमाना ही मारता है। दरअसल इन्हें इसका कुछ इल्म नहीं, ये तो सिर्फ क्यास आराइयों से काम लेते हैं। और जब इनके सामने हमारी वाज़ेह रोशन आयात पढ़ी जाती हैं, तलावत की जाती हैं, तो इनके पास इस कौल के सिवा कोई दलील नहीं होती कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादाओं को ले आओ, कि वो तो मर गए है ना पीछे से। फिर अगर तुम सच्चे हो, तुम कहते हो कि ऐसे होगा, तो फिर बताओ कि उनका क्या होगा। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह ही तुम्हें जिंदा करता है, फिर तुम्हें मार डालता है, फिर तुम्हें क़यामत के दिन जमा करेगा।
جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور آسمان و زمین کی بادشاہی تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوگی، اور ہر گروہ اپنا نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ مل جائے گا، یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے ہیں، پس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت، اپنے رب کی رحمت کے تلے ہوں گے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان سے کہوں گا کہ میری آیات تمہیں سنائی نہیں گئی تھی، پھر بھی تم نے تکبر کیا اور تم تھے ہی گناہ گار۔ اور جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہوتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ اور ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئی، اور جس کا اس مذاق اڑاتے تھے ان سب چیزوں نے ان کو گھیر لیا، اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے اس دن پہلے ہمیں بلا دیا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی طرح سے جب لوگ اللہ سے رحم کی اپیل کریں گے تو اللہ ان سے کیا کہیں گے، اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسا تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بلا دیا تھا، اور تم سب کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور تمہارا کوئی مددگار اور کوئی ولی نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ دل میں آتا ہے نا کہ ہائے یہ کیوں ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی ہنسی مذاق اڑایا تھا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان کی معذرت قبول کی جائے گی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے جو آسمان اور زمین کا مالک اور پالن ہار ہے۔ تمام بزرگی اور بڑائی اللہ کی ہے، اور آسمان و زمین اسی کا ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ الحمدللہ بہت خوبصورت پارہ تھا، اور وہی بات میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ انشاءاللہ آگے سارے پارے جو ہم پڑھے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ کہ شرک نہ کرو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے احکامات پہ عمل کرو۔ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکا ہے، کچھ دیر کی زندگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک دن تمہارا آزمائش کا دن ہے۔ تم صبح جب سو کے اٹھتے ہو بستر سے تمہاری آزمائش کا پیپر تمہیں مل جاتا ہے۔ ہر انسان کا پیپر دوسرے سے مختلف ہے، انڈیویجولی تیار کیا ہوا ہے، کبھی چھوٹی آزمائش ہے کبھی بڑی آزمائش ہے، تم ان میں سے صبر کے ساتھ گزرتے جاتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دنیا بھی عطا کر دیتا ہے، تمہیں آخرت بھی عطا کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک دفعہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ اس حقیر دنیا کو تمہارے قدموں تلے لے آئے گا۔ اور پھر جب بندے کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، اس کو دنیا نہیں چاہیے ہوتی، وہ دنیا کو مارتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے یہ دنیا، اور اللہ ڈھیر ڈھیر اس کے اوپر نازل کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ قیامت کے دن ہم ایک دوسرے کے ساتھی، اچھے ساتھیوں میں سے ہوں، ہم ایک دوسرے کی گواہیاں دینے والے ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ کل 26 پارے کے ساتھ ملیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔